عالم یہ ہے کہ ملک کی آبادی میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں لائبریریوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اور اگر کم نہیں ہو رہی تو ان کی حالت ضرور ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے خراب تر ہو رہی ہے۔ اور اوپر سے مزید افسوسناک بات یہ ہے کہ لائبریری میں آنے والے اور کتاب سے دلچسپی رکھنے والوں کی تعداد دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ملتان کو ہی لے لیں، یہاں پبلک کے لیے پہلے سینکڑوں نہیں تو درجنوں لائبریریاں ضرور ہوا کرتی تھیں۔ یہ گلی محلوں میں قائم المعروفانہ لائبریریاں تھیں۔ جس طرح ہر محلے میں دودھ دہی اور سبزی وغیرہ کی دکانیں ہونا ضروری ہے، اسی طرح کبھی ملتان شہر کے ہر قابل ذکر محلے اور آبادی میں کم از کم ایک عددانہ لائبریری ضرور ہوتی تھی، جہاں سے ایک آنا روزانہ پر کتب کرائے پر مل جاتی تھیں۔ بعد میں گو کہ روزانہ کا کرایہ ایک آنے سے بڑھ کر دو آنے اور پھر چار آنے تک بھی پہنچا، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ لائبریریاں بند ہو گئیں۔ اب اس پر کیا بحث کرنا کہ پہلے ان لائبریریوں سے استفادہ کرنے والے کتاب کے قاری کم ہوئے یا پہلے لائبریریاں بند ہوئیں۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ اگر قاری موجود ہوتے تو لائبریریاں قائم رہتیں، کہ مارکیٹ میں اکانومی کا یہی اصول ہے کہ گاہک موجود ہو تو مال کی سپلائی اور دستیابی کوئی مسئلہ نہیں ہوتی۔ بقول ہمارے ایک دوست کے جب آنا ہی ختم ہو گیا تو آنا لائبریریاں کہاں قائم رہتی۔ یہ تو خیر وہ تفنن طبع کے لیے کہتا تھا، لیکن یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ملک میں کتاب پڑھنے کا رواج ختم نہیں ہوا تو کم از کم بہت حد تک کم ہو گیا ہے۔ اب بظاہر کتابیں زیادہ تعداد میں طبع ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ کتابیں جو پڑھی جانے کے قابل ہیں اور انہیں پبلشرز کمرشل بنیادوں پر چھاپ کر فروخت کر رہے ہیں، ان کا پہلا ایڈیشن آج بھی 500 سے لے کر 1000 کے درمیان چھپتا ہے، اور یہ ایڈیشن مہینوں بلکہ بعض اوقات سالوں میں فروخت ہوتا ہے۔ اب اس میں پبلشر بھی تھوڑی بہت ہینکی بھینکی کرتا ہے، لیکن تحقیق کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اچھے نام اور شہرت والے ایماندار پبلشرز بھی اپنا 1000 کتابوں والا ایڈیشن خاصی دوڑ دھوپ کے بعد ہی بیچ پاتے ہیں۔ عشروں پہلے بھی کتاب کا ایک ایڈیشن اسی تعداد میں چھپتا تھا، اور اب جب کہ ملک کی آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے، کتاب کی فروخت کا وہی حال ہے۔ ملکی آبادی اور کتاب کی شرح فروخت کا موازنہ کریں تو اصل میں کتاب کی فی کس فروخت شاید کئی گنا کم ہو چکی ہے۔ آنا لائبریریاں ختم ہو گئیں، بک سٹالز بھی شاذ و نادر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ملتان میں حرم دروازے کے باہر دائیں طرف اور اندر بائیں طرف 2 عدد بک سٹالز تھے، جن پر اخبارات، رسالے، ڈائجسٹ اور ابن صفی کے تازہ ترین ناول دھڑا دھڑ فروخت ہوتے تھے۔ حرم دروازے کے ہی باہر تھانہ حرم گیٹ اور نشاط روڈ کے اتصال پر بھی ایک کھوکھا نما بک سٹال ہوتا تھا۔ بورڈ دروازے سے شاہین مارکیٹ کی طرف جائیں تو سڑک کے موڑ پر ایک بک سٹال ہوتا تھا، جس پر جونس کلبی کے حلیے کا لمبے بالوں اور بے ہنگم سی داڑھی والا ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا۔ اسی طرح گھنٹہ گھر کے تغلق روڈ والے دروازے کے دائیں طرف ایک بک سٹال ہوتا تھا۔ یہ سارے بک سٹالز اب کسی گمگشتہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ شہر بھر میں اب اس طرح کا کوئی بک سٹال دکھائی نہیں دیتا۔ لے دے کے شہر میں 2 عدد پبلک لائبریریاں تھیں۔ ایک پبلک لائبریری باغ لانگے خان میں تھی اور دوسری میونسپل پبلک لائبریری قلعہ کوہنا قاسم باغ میں تھی۔ میں نے ان لائبریریوں کے ساتھ لفظ تھی لکھ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لائبریریاں اب موجود نہیں ہیں۔ نہ صرف یہ کہ دونوں لائبریریاں اب بھی موجود ہیں، بلکہ اب شہر میں ایک تیسری لائبریری بھی وجود میں آ چکی ہے۔ یہ گیریزن پبلک لائبریری ہے۔ اس نئی لائبریری کی عمارت بہت شاندار، ماحول بہت عمدہ اور کتابوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں آنے والوں کی تعداد اس حد تک بھی نہیں کہ اسے قابل ذکر کہا جائے۔ حالانکہ اس لائبریری میں تقریباً وہ سب کچھ موجود ہے جو کسی لائبریری اور قاری کی دلچسپی کے لیے لازمی ہے، لیکن نتائج اس طرح حوصلہ افزا نہیں جس طرح ہونے چاہیے۔ تاہم اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس لائبریری کا نظم و نسق جن ہاتھوں میں ہے، وہ اسے پبلک لائبریری کم اور ایک ڈسپلن فورس کے طور پر چلانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اوپر سے اس کی ماہانہ ممبرشپ فیس کافی زیادہ ہے اور سیکیورٹی کے مسائل اس پر سوا ہیں۔ پبلک لائبریری لانگے خان ملتان کی سب سے قدیم پبلک لائبریری ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں، بلکہ اس لائبریری میں بہت سی نایاب کتب اور مخطوطے بھی محفوظ ہیں۔ ان میں سے اکثر اپنی قدامت کے باعث خستگی کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر انہیں بروقت جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ نہ کیا گیا تو یہ خستہ حال مخطوطے مکمل طور پر ضائع ہو سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بدگمانی سے بچائے، لیکن اس لائبریری کے ٹرسٹی حضرات اس لائبریری پر محض اپنے اس خوف کے باعث کہ کوئی اس قدیم لائبریری پر قبضہ نہ کر لے، کسی شخص یا تنظیم کو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے۔ ایک صاحب دل لائبریرین نے اس لائبریری کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے بلا معاوضہ اپنی خدمات پیش کیں، لیکن اس لائبریری کے ٹرسٹی حضرات نے انہیں کئی بار چکر لگوانے کے بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں اس کی خدمات کی ضرورت نہیں۔ لائبریری کی پرانی عمارت بھی خستہ حال ہو چکی ہے،
تاہم نئی عمارت بھی لائبریری کی ضرورت سے کہیں کم ہے اور اس کی ممبرشپ بھی ایک عرصے سے بہتری کی طرف جاتی دکھائی نہیں دے رہی۔ دوسری پبلک لائبریری میونسپل کارپوریشن ملتان کے زیر انتظام ہے، تاہم حالت یہ ہے کہ ہزاروں کتابوں پر مشتمل یہ لائبریری، جس میں بہت کمیاب اور نایاب کتابوں کی اچھی خاصی تعداد شامل ہے، شہر کے وسط میں موجود قدیمی قلعہ کوہنا قاسم باغ کی حدود سے متصل یہ لائبریری بھی دیگر سرکاری اداروں کی طرح مسلسل بربادی کی ایک داستان ہے۔ اس لائبریری میں کبھی ایک عدد لائبریرین بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ آخری لائبریرین چچا اشرف سیال تھے۔ ماسٹرز ان لائبریری سائنس کی ڈگری کے حامل اشرف سیال صاحب اس لائبریری کے آخری باقاعدہ لائبریرین تھے۔ یہ ابا جی مرحوم کے دوست تھے اور ہمارے گھر بھی تشریف لاتے رہتے تھے۔ ابا جی کے دوست ہونے کے رشتے سے یہ میرے چچا تھے۔ میں ان کے زمانے میں کبھی کبھار اس لائبریری میں چلا جاتا۔ پھر وہ 60 سال پر پہنچنے کے باعث ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے وکالت کی پریکٹس شروع کر دی۔ میری ان سے کچہری میں بھی کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی۔ نہایت شفیق اور محبت کرنے والے چچا اشرف سیال نے اس لائبریری کو نہایت شاندار انداز میں چلایا۔ اب مجھے یہ تو یاد نہیں کہ چچا اشرف سیال کب ریٹائر ہوئے، تاہم اب اس کو کم از کم بھی 2-2.5 اشرے تو ہو گئے ہوں گے۔ حالت یہ ہے کہ یہ لائبریری گزشتہ 20-25 سال سے کسی باقاعدہ لائبریرین سے محروم ہے۔ چچا اشرف سیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس لائبریری کا انتظام یہاں کے ایک سینئر کلرک عبداللہ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ چند سال پہلے عبداللہ بھی ریٹائر ہو گیا۔ چند اشرے قبل جہاں 24,000 کتب تھیں، اب 20,000 کے لگ بھگ بچی ہیں۔ جب کتب خانے کی زمام کار اناڑیوں کے ہاتھوں میں ہو تو اس کی حالت کا اندازہ کرنے کے لیے کسی شخص کا حکیم الامت ہونا ضروری نہیں ہے۔